ایوولوشن کے نتیجے میں جو سائنس کہتی ہے انسان جو ہے وہ قریباً کوئی کہہ لیں کہ آج سے 25 ملین سال پہلے اس کا ظہور ہونا شروع ہوا ہے انسانی فارم کے اندر، ہومو ایکٹس، اور پھر کمنگ فارورڈ ٹو ہومو سیپین۔ جب آپ کا انسان سے متعلق نظریہ تبدیل ہو جائے گا، جب انسان کو، جب تک تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا نے یوں زمین پر اتارا یا پیدا کیا، اور پہلے دن ایک انسان موجود ہے جس کو آدم ہم تینوں مذاہب کے لوگ جانتے ہیں، اس کو ایک مذہب دے دیا گیا۔ ایک ایوولوشن وہ ہے جو بدنام زمانہ ہے، ایک ایوولوشن وہ ہے جو تھیولوجی میں بھی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ جتنا تھیولوجی پہ کام ہوا ہے زیادہ تر کرسچنس نے کیا ہے، کرسچن ورلڈ کے اندر یہ کام زیادہ ہوا ہے۔ اسلام نے اپنا آغاز جو ہے وہ پاور سے کیا نا، ایک ریاست میسر تھی اسلام کو، اور اسلام وہاں سے اپنا آغاز کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ریاست قائم کی۔ کرسچینٹی کو اس طرح سے ریاست میسر نہیں آئی، اور 350 سال 350 سال وہ میسر نہیں آئی۔ Who was سلیمان علیہ السلام؟ He was the emperor. ہاں جی، داؤد علیہ السلام was the emperor. آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کسی وہ اس کے وہ سنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام والی ریوائول چاہیے مجھے، کیونکہ وہ بادشاہت ان کو نہیں ملی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد سلیم ہے، اور سائنس کرونیکلز سیریز کے بعد اب ہم الہاد کے تھیم کے اوپر آپ کے ساتھ ایک اور سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق سعید۔ آپ معروف ہیں نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بھی، اور سائنٹیفک ریسرچ میں، اسلامک ریسرچ میں آپ ایک بڑا نام ہے، اور آپ کے مختلف شوز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ آج اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ جینیسس آف ریلیجن کیا ہے، ریلیجنس کا آغاز کیا ہے، یا ان کے آغاز کے بارے میں کیا مختلف فکر موجود ہے ایکڈیمک ورلڈ کے اندر۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق سعید کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ڈسکشن میں، اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کسی مزید ایکڈیمک ڈسکشن کے ساتھ کریں، میں چاہوں گا کہ آپ جینیسس آف ریلیجن کا جو ہمارا تھیم ہے، جو ٹاپک ہے، اس کو پہلے ایکسپلین کر دیجئے ناظرین کے لیے کہ یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم جینیسس آف ریلیجن کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کس ایکسپلینیشن کو، کس انٹرپریٹیشن کو، اور کس پرٹیکولر لائن کو لینا ہے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے اندر، کیونکہ موضوع بہت اہم ہے، اور شروعات میں ہی جب تک یہ والا پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا تب تک ہم اگلے جو ہم نے معاملات ڈسکس کرنے ہیں اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جینیسس آف ریلیجن عام، ایک تو میں وہ بات کروں گا جو کہ عام لوگوں میں معروف ہے، جس کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر ایک ایکڈیمک ورلڈ ہے، اس کی بات تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے اندر ایک تھیولوجیکل اپروچ بھی دیکھنی ہے، ایک فلسافیکل اپروچ بھی دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چیز پہ کہتے ہیں جو کہ سب سے معروف چیز ہے نا جینیسس آف ریلیجن کے اعتبار سے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دنیا کے اندر آنے والا پہلا جو مذہب یا ایک ریلیجس پریکٹس تھی وہ آئیڈل ورشپنگ تھی۔ ایک بہت معروف آپ کو ملے گا، ایک نیریٹو ملے گا، حالانکہ یہ نیریٹو ہسٹوریکلی، آرکیولوجیکلی بہت بہت کمزور ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو سائنٹیفک بھی اگر میں اپروچ لوں اس بات کو بیان کرنے کے اندر، کہ ایوولوشن کے نتیجے میں جو سائنس کہتی ہے انسان جو ہے وہ قریباً کوئی کہہ لیں کہ آج سے 25 ملین سال پہلے اس کا ظہور ہونا شروع ہوا ہے انسانی فارم کے اندر، ہومو ایکٹس، اور پھر کمنگ فارورڈ ٹو ہومو سیپین۔ اور جو آپ کو سب سے پرانا آئیڈل ملتا ہے نا اس دنیا میں، وہ تقریباً 11,000 سال پرانا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا لمبا فرق ہے، کتنا لمبا فرق ہے اس اعتبار سے کہ ہم کسی صورت بھی آئیڈل ورشپنگ کو انسانی شروعات میں نہیں ذکر کر سکتے۔ ملینز آف ایئرز بہت بڑا آئیڈل کے بغیر بھی گزرے، اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کسی صورت کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں تک کہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک شو کیا تھا فوربیڈن نالج کے اوپر، اور اس میں ہم نے کوئی گوبیکلی ٹیپے وغیرہ کا ذکر بھی کیا تھا، اور یہ وہ چیزیں بھی، وہ بھی اتنی، اور امیزون کی کچھ پرانی سویلائزیشنس کا وہاں پر بھی ریلیجیس پریکٹسز تھیں، اور وہ اتنی پرانی تھیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ لائک دے آلسو گو بیک ٹو لائک 20,000 ایئرز اور سو، دو سویلائزیشنز، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے یا جو بھی ہے۔ تو ایک عام فہم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم عام فہم جو ایک غلط فہمی ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے آئیڈل ورشپنگ ہوئی تھی اور پھر انسانوں میں، حالانکہ اسلام میں ہمیں بالکل واضح بتایا گیا کہ جو آئیڈل ورشپنگ تھی
لوگوں میں وہ کیسے شروع ہوئی تھی کہ پہلے انبیاء جو تھے وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان ہی نبی بنا کر بھیجا تھا. اسلام پہلے دن سے ہے، اور اسلام کے اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو ہے آل سے اگلے نبی آئے، نوح علیہ السلام آئے. پھر ان کی نسل سے کہیں لوگوں میں کچھ جو نیک پارسا لوگ ہوتے تھے ان کی یاد کے اندر اس طرح کی جو مورتیاں وغیرہ بن گئی، اور پھر آئیڈیل ورشپنگ ظاہر ہے کہ شیطان نے ورگلایا تو وہ شروع ہو گئی. بہرحال یہ تو ہے. اب بات آ گئی اس پوائنٹ کے اوپر کہ جینیسس آف ریلیجن میں ہم اس میں 2 پوائنٹ کر لیتے ہیں، 2 پارٹس کر لیتے ہیں. پہلا پارٹ کر لیتے ہیں جو کہ سیمیٹزم ہے، سیمیٹک ریلیجنس ہے، اور پھر ایک نان سیمیٹزم ہے، نان سیمیٹک ریلیجنس ہے، اس کا کر لیتے ہیں. اب جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، ان کی تھیولوجیکل اپروچ تھوڑی ہٹ کے ہے جینیسس کے اعتبار سے، اور جو باقی جو دیگر ریلیجنس ہیں ان کی اپروچ تھوڑی ہٹ کے ہے. ہمارا جو کنسرن پہلا ہے وہ اپنے سیمیٹزم، سیمیٹک ریلیجن، اور یہ لفظ بھی بڑا کنفیوزڈ ہے. مزے کی بات ہے سیمیٹزم کو صرف جوڈائزم تک محدود کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سیمیٹزم جوڈائزم تک محدود نہیں ہے، کرسچینٹی اور اسلام تک بھی یہ اسٹریچ کرتا ہے. اس کے اندر کسی طرح سے وہ شیئر ٹریڈیشن ہے، اس کو شیئر ٹریڈیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو وہ کہتے ہیں نا، ایک لفظ کو آپ اتنا وہ مس یوز کر دیں گے کہ وہ پیپل یو یوز دس ورڈ. اینڈ ویسے تو اینٹی سیمیٹزم میں یوز ہوتا ہے. مزے کی بات ہے کہ اینٹی سیمیٹک ہے، اگر ہم کوئی حق کی بات کریں تو اینٹی سیمیٹزم ہے. اصل تعارف اس کا اینٹی سیمیٹزم. اگر یوٹیوب پکڑ لے گا یہ بات نا تو وہ بھی شاید کر دے گا ہم اینٹی سیمیٹزم کی کوئی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. مزے کی بات ہے، شکر ہے وہ ہم ذرا بات بدل لیں گے. تو جوڈائزم کے اندر یہ ٹریڈیشن، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، according to research, according to the work of many great academics, theologians, جوڈائزم کا جو ٹریڈیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نہ صرف دیکھیں کہ جینیسس جو کہ ببلیکل بکس میں سب سے پہلی بک ہے جینیسس کی، اور in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God. This is somewhere the Christians mistook. وہ ورڈ کو عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ورڈ کو ہی خدا کہتے ہیں. گاسپل آف جان. ہاں جی، تو یہ جینیسس میں ہے. جینیسس کی شروعات سے لے کر، جو کہ جوز بھی یہی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، اس کے اندر تو ان کی بائبل سیم ہے پہلی جو اعتبار سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو کرسچن بائبل ہے اس کو وہ یوز نہیں مانتے. تو یہاں پر ایک بات واضح ہے کہ جو جینیسس آف ریلیجن یا جینیسس آف گاڈ اینڈ بلیو ان گاڈ ہے، وہ اٹ اسٹارٹس رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے. دا فرسٹ ڈے ہیومن بینگ کیم ٹو دس ورلڈ. پہلے دن سے جب انسان اس دنیا میں آیا، ان کا بھی یہی ہے، ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. لیکن دیکھیں یہ فرق ہو جائے گا کہ جب آپ کا انسان سے متعلق نظریہ تبدیل ہو جائے گا. جب انسان کو، جب تک تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا نے یوں زمین پر اتارا یا پیدا کیا، اور پہلے دن ایک انسان موجود ہے جس کو ہم تینوں مذاہب کے لوگ جانتے ہیں، اس کو ایک مذہب دے دیا گیا. لیکن اگر آپ کا انسان سے متعلق یہ فہم نہیں ہے، یا انسان سے متعلق جو ورلڈ ویو ہے آپ کا وہ یہ نہیں بنتا ہے، تو پھر آپ کی پوزیشن ریلیجن کو لے کر بھی بہت مختلف ہوگی. اگرچہ اس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ اس اپروچ کے اندر ملینز آف ایئرز جو ہیں وہ بلینک ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے اس اپروچ کو. لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انسان سے متعلق جو ایک پرسپیکٹیو ہوگا وہ کتنا اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ ریلیجن. آپ ذکر کر رہے ہیں ایوولوشن کا. اب ایک ایوولوشن وہ ہے جو بدنام زمانہ ہے، ایک ایوولوشن وہ ہے جو تھیولوجی میں بھی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم پہلے دن سے بہت سمپلسٹک جو ہے اپنے نیریٹیو سے، بہت سمپلسٹک وے آف پریکٹسنگ ریلیجن سے بہت کمپلیکسٹی کی طرف آئے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. یہ بھی ایک ایوولوشن کہیں گے. یہ ارتقاء ہوا ہے آپ کے بلیف سسٹمس کا اور آپ کی پریکٹسز کا، دونوں چیزوں کا. بلیف سسٹمز not in its core. ہاں، not in its core, of course. Now I believe in God in a different way, not in a different way. I believe in God, but مجھے میرے دلائل مختلف ہیں اس میں ماننے کے. اللہ کی ذات میں ماننے کے میرے دلائل مختلف ہیں. صحیح ہے. اب میرے آباء و اجداد کے، آپ کے آباء و اجداد کے اللہ میں ماننے کے جو دلائل تھے مختلف تھے. It is the evolution in believing in God. مطلب وہ آپ کا فیتھ اور آپ کا جو بلیف ہے وہ مختلف نہیں ہوا، البتہ اللہ کی ذات میں ماننے کے جو دلائل ہیں وہ مختلف ہو. اور باقی جو ہماری فقہ کا ہے پورشن وہ تو سارا اس کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے کہ آپ اس کو ایوولوشن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں چیزوں کو. جیسی سائنٹیفک سوسائٹی، جو انسانی سوسائٹی ہے وہ ایوولوشن میں آ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو اسی طرح ہمارا ریلیجن بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے. بالکل یہی بات شروع میں بھی آپ اگر ریلیجن کی جینیسس پہ جائیں گے کہ جہاں بھی ریلیجن پہلی سوسائٹیز میں آیا تھا، ہم نے تو وہ ڈسکس کرنی ہے نا، کیونکہ ہم جینیسس تو وہیں سے لیں گے. وہاں پر ریلیجن اور اس کی پریکٹسز دونوں بہت سمپلسٹک تھیں.
آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سمپلسٹک ان اے مینر کہ وہاں پر کمپلیکسٹیز نہیں تھی, بہت کمپلیکسٹیز تھیں, بلکہ اس دور میں اگر ہم اسلام کی بھی بات کر لیں, شروعات کا جو خیر القرون کا دور تھا, سارے کے سارے مین نیریٹیوز جو سیولوجیکل نیریٹیوز ہیں اس کی شروعات تو وہیں سے ہو رہی ہے. جتنے جہمیہ, قدریہ, معتزلہ, اس کے بعد چل کے کلام, علم الکلام, وہی ابو الحسن اشعری اور ان کی آگے اشاعرہ, پھر ایک اور سلسلہ ماتریدیہ, اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. یہ سارے جو سلسلے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پہلے ہی جو پہلی 2-3 صدیاں ہیں انہی کے اندر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کمپلیکسٹی نہیں تھی, لیکن دا وے تھنگس اسٹارٹیڈ انفولڈنگ ان دا لیٹر ایجز, جب آپ کا اسلام, آپ کی سویلائزیشن پھیلنی شروع ہوئی, اور اس قدر پھیل گئی کہ اب ڈفرینٹ سویلائزیشن آر کمنگ انڈر دا سیم امبریلا آف اسلام. اس کی وجہ سے آپ کی کمپلیکسٹیز بڑھ گئیں. میں ایک ساؤتھ ایشین اور ایک یورپ میں رہنے والا جو ایک شخص ہے, اس کا زندگی کا ورلڈ ویو ہی ڈفرینٹ ہے آل ٹوگیدر. مجھے ماننا ہے اسی چیز میں جس میں اس کو ماننا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. ہم دونوں کا ماننا, ہمیں ایک پیج پہ لانا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے یہ کمپلیکسٹی بعد میں چل کے آئی جب ریلیجن پھیلا ہے. تو شروعات میں دا سوسائٹیز اینڈ دیئر کور واز ویری سینٹرڈ ٹو ون اسپیسیفک پلیس. جوڈائزم کی بات کر لیں, سینٹرڈ ایٹ ون پرٹیکولر پلیس. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایریا ہے فلسطین کا, وہی ایریا ہے بابل کا, عراق کا, وہی ایریا ہے جہاں پر شروع میں انبیاء آئے اور انہی کی ساری جو ہے تعلیمات وہاں پر ایک ہی قوم ہے, ایک ہی طرح کے مسائل, زبان سیم ہے, بود و باش سب ایک طرح کی ہے, کلچر سیم ہے, آلموسٹ زبانیں بھی سیم ہے, تھوڑی مختلف بھی ہیں زبانیں اس میں, لیکن اسی کی ویریشن, اسی کی تھوڑی ویریشن, یہاں تک کہ ہیبرو اور عربک بھی سسٹر لینگویجز ہیں, تقریباً ان کے اندر بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں. پھر کرسچینٹی کے اندر بھی دیکھ لیں, اونلی لمیٹڈ ٹو دا پیلسٹینین لینڈ, بیت لحم, اسی طرح سے حضرت عیسیٰ تو بیت لحم میں پیدا ہوئے, بیت اللحم جس کو کہتے ہیں اردو میں, اور اس کے بعد وہی ایریا ہے جہاں پر آج انفارچونیٹلی اٹروسٹیز ہیں بہت زیادہ, وہی ایریا ہے, اور ان کی لینگویج بھی اس اعتبار سے, اور ان کا جو وہی ہے وہ بھی اسی زبان میں جس ایریا میں ہے. اور پھر اسلام بھی عربیہ کے اندر, عربین کلچرس کے اندر, عربین پیننسولا کے اندر شروعات میں رہا, لیکن دا ڈیسٹنی آف اسلام واز ڈفرینٹ. اٹ واز سپوز ٹو اسپریڈ, اینڈ جب وہ کام ہوتا گیا آہستہ آہستہ تو ہماری جتنی کلچرس تھے وہ انٹیگریٹ ہوتے گئے اسلامک بلیفس کے ساتھ آہستہ آہستہ, جیسے جیسے دین پھیلتا گیا یا ریلیجن پھیلتا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جینیسس ہے اس کے اندر آپ کی ریلیجن کی تعلیمات اور پلس ان تعلیمات میں ایوولوشن جو وقت کے ساتھ آپ کی ایکسپینشن کے ساتھ آیا ہے, وہ جاننا اور اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک جو جتنا بھی میں نے ایکیڈیمک ورلڈ میں دیکھا ہے, جتنے لوگوں نے, حالانکہ یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ جتنا تھیولوجی پہ کام ہوا ہے زیادہ تر کرسچنس نے کیا ہے, کرسچن ورلڈ کے اندر یہ کام زیادہ ہوا ہے. اس کی وجوہات ہیں, بہرحال اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی ڈسکس کر لیں گے, ہلکا سا اشارہ کر دیں ورنہ یہ وجوہات ہیں. شروعات میں جو چیلنج کرسچینٹی کو تھا, زیادہ چیلنج ان کو جو تھا, آپ کو پتا جب چیلنج ملتا ہے نا کسی کو تو وہ پھر دے ڈیلیور دیئر بیسٹ. وہ سروائیول کی جنگ ہے نا شروع میں. اسلام کو الحمدللہ شروع میں اتنا وہ تھیولوجیکل چیلنج کوئی نہیں آیا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے سامنے ٹک پائے, کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا جو اسلام کے سامنے ٹک پاتا. وہ ابھی بھی نہیں ٹک پاتا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ کمپلیکسٹی اس اعتبار سے بھی آنی شروع ہو گئی. جیسے آج ہمیں جو ان چیلنجز کا سامنا ہے, جس کو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں موضوع میں, ایتھیزم ہے یا یہ وہ چیزیں ہیں, بڑی اپنی سسٹمیٹک فارم میں آ چکی ہیں, تب نہیں تھی. شروعات میں اسلام کو ان چیلنجز کا سامنا نہیں ہوا جس میں کرسچینٹی کو ہوا جو. بالکل. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اپنا آغاز جو ہے وہ پاور سے کیا نا, ایک ریاست میسر تھی اسلام کو, اور اسلام وہاں سے اپنا آغاز کر رہا ہے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ریاست قائم کی. کرسچینٹی کو اس طرح سے ریاست میسر نہیں آئی, اور 350 سال 350 سال وہ میسر نہیں آئی. اب شروع کے 300 سال بڑے اہم ہوتے ہیں, یا شروع کے کچھ عرصہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کا ریلیجن جو ہے وہ کوڈیفائی ہو رہا ہوتا ہے, لکھا جا رہا ہوتا ہے, اور چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی روایت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے, فاؤنڈیشنز مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی بجائے کرسچینٹی اختیار کرنے والے لوگوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑ رہا تھا, بجائے اس کے کہ وہ علمی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے, انہیں یہودیوں سے اپنی جان بچانی پڑ رہی تھی. تو ان کی بالکل سچویشن مختلف تھی کہ وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پائے, اور بہت چیلنجنگ سچویشن میں تھے کہ جو یہودی ہیں ان کے مذہب کے اوپر شدید اعتراضات کر رہے تھے, جناب مسیح کی ذات کے اوپر شدید قسم کے اعتراضات کر رہے تھے. یعنی بعض ایسے ہیں کہ آپ کوٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس نوعیت کے اعتراضات تھے.
تو وہ ان اعتراضات کے ساتھ بھی وہ چل رہے ہیں اور پھر ان کے پاس پاور بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے ہاں بہت ایک سروائیول والا معاملہ رہا ہے, اور وہ یعنی اگر وہ اس کو رسپونڈ نہ کرتے تو مر جاتے شاید اور ختم ہو جاتے. تو ان کے لیے وہ رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا وہاں. اور وہ پھر رہے بھی وہ اس جگہ کے اوپر ہیں کہ یورپ میں چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ساری, اور آگے چل کے بھی لیٹر ایج میں بھی وہاں بہت زیادہ ایک آپ سمجھیے کہ جدیدیت کی ساری ہوا اور فضا وہیں بنی. تو وہ بھی ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرسچنس کو ہوا. تو وہ بالکل ایک مختلف ہمارے ہاں یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا, پاکستان ہندوستان میں اس طرح کی کوئی فکری چیلنج اسلام کے لیے نہیں کھڑا ہوا. تو لیکن وہاں ان کے ہارٹ میں ان کے بالکل وسط میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور تو کرسچینٹی ان سے وہ پہلا ریلیجن ہے کہ جو نبرد آزما ہو رہا ہے. تو اس کے لیے وہاں تھیولوجیکل ڈیولپمنٹس زیادہ ہونا, تھیولوجی پہ زیادہ کام ہونا اس لیے جسٹیفائڈ ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ نہ کہ آپ نے ان کو کیوں. بہرحال یہ بھی ایک بات ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم جوئش ریوائول کی بات کریں نا, ہر مزے کی بات ہے, ہر کوئی ان میں سے سیمیٹک ریلیجنس میں بات ریوائول کی کر رہا ہے. جوز بھی جو ہیں وہ اپنے ریوائول کی بات کر رہی ہے, لیکن وہ اور ریوائول بھی کون سا, پولیٹیکل ریوائول. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر ریوائول. زائنزم از آل اباؤٹ پولیٹیکل ریوائول. مطلب آپ کو یہودی کہتا ملے گا, وہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو تم یہ دوبارہ کر رہے ہیں. تو ہو واز سلیمان علیہ السلام, ہی واز دی ایمپرر. داؤد علیہ السلام واز دی ایمپرر. آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کسی وہ اس کے وہ سنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام والی ریوائول چاہیے مجھے, کیونکہ وہ بادشاہت ان کو نہیں ملی تھی. تو ان کو جو ان کا جو ریوائول کا جو ہے نا, دے ڈیٹ اٹ بیک ٹو داؤد اینڈ سلیمان علیہ السلام. اور ان کی یعنی ہمیں پولیٹیکل پاور اور ریوائول وہ والا چاہیے. فار دیٹ میٹر کرسچنس بھی وہ بھی اسی طرح سے ریوائول اپنا پولیٹیکل ریوائول کا ہی انتظار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنی وہ قائم کریں گے پولیٹیکل پاور. مسلمان بھی ریوائول کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے کہ ہمیں پولیٹیکل غلبہ ہی چاہیے. ہمیں دوسرا تو ہم وی آر ڈوئنگ فائن پریکٹسز میں ایوری, ٹھیک ہے, ہمیں کچھ سویلائزیشنل چیلنجز ہیں, کلچرل چیلنجز بھی ہیں, لیکن ہم بھی ریوائول کی بات کریں تو ہم اپنے پولیٹیکل ریوائول کی ہی بات کریں گے کہ ہمیں وہ چاہیے. شروعات میں اسلام کو وہ پاور حاصل تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری چیزوں کو دبایا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیلنجز کا سامنا نہیں تھا جو کرسچینٹی کو, فار دیٹ میٹر جوڈائزم کو بھی تھا, جس کی وجہ سے ان کی تھیولوجیکل ڈیبیٹس شروع میں ہی بڑی کمپلیکس ہو گئی تھیں. آہستہ آہستہ ظاہر کچھ مذہب کی طرف سے بھی وضاحت نہیں تھی اور کچھ چیلنج کی وجہ سے کمپلیکس. ایگزیکٹلی. تو یہی وہ سلسلہ چلا جس نے ہمیں اس مقام پہ لے کر. ابھی تو خیر ہم اگر ابھی کی بات بھی کر لیں نا, ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ کیا ہے چیلنجز گرنا شروع کر لیں. اب ایک پولیٹیکل چیلنج ہے جی, سیکولر ریاست ہونی چاہیے کہ اسلام بھی ہونی چاہیے. پھر ایک لبرل چیلنج ہے جو کہ کلچرل ہے ان نیچر, وہ پولیٹیکل نیچر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ریلیجیس اور نان ریلیجیس آل ٹوگیدر ایک چیلنج ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مذہب چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے. اور اسی کو ہم نے آگے ڈسکس بھی کرنا ہے کہ ضرورت مذہب کی کیا ہے. مطلب اگر ہم اسے اینگل سے دیکھیں تو آل ان آل آئی وڈ سے کہ 3 چیزیں ہم نے جو ابھی تک ڈسکس کی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جینیسس اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ویو آف دیز 3 ریلیجنس, جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام, اٹ اسٹارٹ فرام دا فرسٹ مین, اٹ اسٹارٹ فرام دا فرسٹ پروفٹ, اینڈ اٹ گوز بیک اینڈ ڈیٹس بیک ٹو دیٹ ٹائم کہ جب اللہ نے شروعات میں ہی انسان, حالانکہ بہت تھوڑے تھے جتنے بھی تھے, بستیاں محدود تھیں, کلچر محدود تھے, زبان ایک ہی تھی یا بہت کم ویریشنس تھی اس زبان کی, لیکن وہیں تک اس کو رکھا. اور اس کے بعد جب وہ پھیلا تو پھر دوسرا پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ اگلا جو چیلنج آتا ہے وہ اس کی ایکسپینشن میں ہے. جہاں جہاں تک پھیل گئی, جہاں جہاں تک پہنچ گئے, جہاں جہاں تک چلے گئے, وہاں پر ریلیجن کو مختلف پھر چیلنجز کا سامنا آیا. لوکلی انٹیگریٹ کیا گیا ریلیجن کو. اسکالرس کا بڑا اس کے اوپر کام ہے. آپ دیکھیں پہلے جو سوشیولوجسٹ کہا جاتا ہے اسلام میں, یا کہ میں پتہ نہیں پہلے کہنا چاہیے کہ نہیں, ابن خلدون کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اینتھروپولوجیکل ورک ان کا پلس سوشیولوجی کے اندر جو ان کا ورک ہے ٹل ڈیٹ, ان کو تو ہم ایز اے ہسٹورین جانتے ہیں نا, یہ ابن خلدون کو ہسٹورین تھے. بھائی ہسٹورین تھے تو باقی کیا تھے, باقی انہوں نے کیا بس پکڑ کے وہ کتاب ہی لکھی ہے ہسٹری کی؟ نہیں, ہی واز اے سوشیولوجسٹ ایز ویل. ان کا کام اس کے سب سے, اور یہاں تک کہ آپ کو رونلڈ ریگن کی غالباً یاد ہوگا ایک کلپ جس میں وہ ابن خلدون کا حوالہ دیتے ہیں. ریاست کے اندر جو چیز وہ کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے کہا تھا جو ریاست جو اس کے ہے نا ڈکلائن کی سائن یہ ہوتے ہیں کہ شروع میں جو ٹیکسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر جب اس کا ڈکلائن ہوتا ہے تو اس کو کم کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی بریدنگ اسپیس مل جائے. اینڈ اٹ واز پرفیکٹلی الائنڈ ود دا سوسائٹی اینڈ سوشیولوجیکل نیڈز آف پیپل. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے پھر تیسرا پوائنٹ یہ کہ جیسے جیسے ایکسپینشن ہوئی
اسی طرح سے چیلنجز کے اعتبار سے یہ فرق ہے تھیولوجی کے اندر، اس دین کے اندر اس کی ریلیجن کی جو ہے وہ مختلف ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. وہ ہمارے انٹروڈکشن میں اتنی چیزیں کافی ہے کہ وہ چیلنجز کے رسپانس میں ہوئے ہیں. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک مذہب ان چیلنجز کے رسپانس میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یہ اس کی یونیورسلٹی کے اوپر بہت ضروری ہے، ورنہ وہ یونیورسل ریلیجن نہیں ہے اور وہ سب کے یہاں پریکٹس نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ کمی رہے گی، ایک کلچرل بیریئر رہے گا اور کلچرز اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. لیکن اسلام از پرفیکٹلی فائن ود اینی ادر کلچر. اسلام ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کی گنجائش نکالتا ہے، لوگوں کے کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، بود و باش کی انہیں جملہ جو مسائل ہیں اس کو اسلام ایڈجسٹ کرتا ہے اور ان کے مطابق شرعی حکم دیتا ہے، اور وہ موجود ہے حکم، اور بہت کوڈیفائڈ انداز میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ایک اندازے سے بات کر رہا ہے. تو یہ اس کی یونیورسلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مذہب ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرے. اچھا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم نے سامی ادیان کے اوپر بات کی، سیمیٹک ریلیجن کے اوپر. میں چاہ رہا ہوں کہ نان سیمیٹک یا کچھ فلاسفیکل یا نان تھیولوجیکل، اگر یہ لفظ ٹھیک ہے تو اس پرسپیکٹو سے بات کریں کہ وہ ریلیجن کی جینیسس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں اگر ایک ہی ورڈ میں ان کی کور کو ڈسکرائب کر دوں نا، دے بلیو ان ایکسپیرینس، ہیومن ایکسپیرینس. اوکے فائن. ہیومن ایکسپیرینس یہ ہے، فار ایگزامپل آپ کو جتنے لیجنڈس ملیں گے، فار ایگزامپل ہم ایسٹرن ریلیجنس کی بات کر لیں یا ایسٹرن اورینٹل جو ہے اس کی بات کر لیں جو یہاں پہ پائے جاتے ہیں، ہندوازم فار دیٹ میٹر، جینزم، بدھزم، سکھزم ایز ویل. اینڈ یہ تمام جو ریلیجن یا کہہ لیں آئیڈیالوجیز ہیں، کیونکہ ریلیجن تو میں اگر کہوں کہ ریلیجن کو اگر ہم ڈیفائن کریں اس اعتبار سے، ریلیجن میں دو ضروریات پوری ہونی چاہیے. ایک تو آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، پھر آپ کی پریکٹسز ہوتی ہیں ایز اے ریزلٹ اینڈ گائیڈ لائنس آف دیٹ بلیف، جو کہ ریویلڈ یا ان دیز پیپلس لائفس اور ان دیئر آئیڈیالوجی اور نیریٹیوز اور ڈسکرپشن آف دیئر ریلیجن وہ ان ریویلڈ یا نان ریویلڈ ہے، بلکہ ہیومن ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے. آپ دیکھ لیں بدھا جو تھے، گوتم بدھ جو تھے، ایکسپیرینس، ہیومن ایکسپیرینس جو تھے ان کے، ہندوز کے جتنے بڑے ہیں آپ دیکھ لیں، رام، کرشنا، یہ سارے ہیومن ایکسپیرینس ہے نا. وہ اس کی سیتا جو تھی رام کی بیوی، ان کو اٹھا کر لے گئے تھے راون صاحب. تو راون صاحب کو جو ہے ان کو بھی پوجا جاتا ہے، ایک فیکشن ساؤتھ انڈینس کا جو فیکشن ہے اس کے اندر. تو ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا ان کے مطابق، تو انہوں نے ان کو بھی یعنی کر لیا، ایک ڈیٹی کی جو ہے وہ ایک مقام پہ لے گئے. And that was a result of human experience as well. It is not something revealed. They do not believe in that. They believe کہ human experience آپ کی بنیاد ہے، آپ کی تھیولوجی کی بنیاد وہ آپ کا تجربہ ہے. لائف میں جینے میں جو آپ کو مشکلات آتی ہیں، آپ کو جو انسپریشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل گوتم بدھ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جو درد ہے یا جو پین ہے یا جو سفرنگ ہے، ہیومن سفرنگ، اس کی ایریڈیکیشن کے لیے میں نے سنیاس لیا. ایریڈیکیشن آف ہیومن سفرنگ اکارڈنگ ٹو ہم. وائی ہیومن سفرس؟ ہی واز اے پرنس، کنگ کا بیٹا تھا، لیکن اسے کہا یہ سفرنگ ہے، یہ نہیں جان چکا. حالانکہ وہ چاہتے تو لگژریز بڑی انجوائے کر سکتے تھے. سو ان کی جو نیریٹو ہے وہ ہیومن ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے. مہاویر بھی جو ہے جینزم کا جو فاؤنڈر ہے، مہاویر کا بھی سیم تھا، almost very similar to گوتم بدھ. also he believed suffering ہے، یہ ہے وہ ہے، اور انہوں نے اپنی سفرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا فرام humans to other animals and plants and all of these. آپ کو پتہ ہے جینزم کے جو مختلف جو سیکٹس ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں وہ تو یہاں تک کہ ویجیٹیرین کھانا بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ والا کام بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ان میں سے کچھ جو ان کے ہوتے ہیں نا، ایک میں اس کا وہ فرقے کا نام نہیں لیتا، لوگ ابھی ریسرچ کرتے تھے گوگل پہ جا کے، وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں کپڑا بھی تو یہ دیکھ لینا، وہ کاٹن وغیرہ ہے، وہ بھی اس کو پودے کو درد ہوتا ہے، جان کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے. ہاں جی، وہ تو اس کے اوپر بھی نہیں کرتے. اور وہ انہوں نے جا کر نا لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے ہوتی ہے، وہ کھانا بھی نہیں پکاتے. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی پکا ہوا ہے تو دے دیں. وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ہمارے لیے تو نہیں نا پکایا. مطلب وہی ہے کہ دے ٹرائی ٹو اوور ڈو دیم سیلف ان دیٹ ریگارڈ. Why? Because of human experience. For them the experience is کہ suffering کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک ایکسپیرینس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے. وہ انٹرپریٹیشن کچھ بلیف سسٹمز رکھتی ہوگی یا بنا لیے جاتے ہیں، وہ ریلیجن کہلایا. ایک یعنی اپروچ اس کے لیے. اچھا، اب یہ تھوڑا سا یعنی شاید سائیکولوجیکل ہو کہ is there any cognitive correspondence between these experiences and possible ہے، very much possible, why not. مطلب اگر میں اس کے دوسرے ہاف پر جاؤں کہ اگر آپ کو ہیومن ایکسپیرینس کو
دیکھنا ہے تو اس کی اہمیت ہے, میں یہ نہیں کہتا اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن کیا یہ لمیٹڈ ہے یا اس کی ایکسٹینشنز ہیں, ڈفرینٹ ایکسٹینشنز ہیں. مطلب آپ کو کسی بچہ جو بڑھ رہا ہے وہ ایکسپیرینس آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے, اس نے کوئی وہ کہتے ہیں نا اردو میں پنگا لیا کسی چیز سے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی گاٹ شنڈ بائی ہز ایلڈرس. اس کا ایکسپیرینس وہ ابھی نہیں ہوا تھا زندگی کے اندر اس پرٹیکولر تھنگ سے کہ وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے, اس کے بڑوں کو پتا تھا, ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ, وہ اس کو ایکسپیرینس, اس کی وہ کوگنیٹیو ایبلٹیز ابھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو کمیونیکیٹ کر پائے کہ ہاؤ ہی از فیلنگ. وہ جو ایک نیریٹو ہے یا ایک آئیڈیالوجی ہے سفرنگ کی, وہ بھی ود ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو بچپن میں شاید اتنا احساس اس کا نہیں ہو جاتا جتنا بڑا ہو کر ہوتا ہے, اور آپ جیسے جیسے گرو کرتے ہیں تو یہاں پر ہی رول آتا ہے آپ کے ریویلڈ ریلیجنس کا. وہ انسان کی اس ضرورت کو دیکھتے ہیں پرفیکٹلی کورسپونڈس یس ود دس ایبلٹی, کہ آپ کو ہیومن ایکسپیرینس کو لمٹ نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نیکسٹ لائف کے اندر آپ کی ایریڈیکیشن از کمنگ. لائک میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ, وہ دکھی آپ نے عاشق دیکھے ہوں گے کہیں, تو نیا کوئی ملتا ہے تو وہ ان کا دکھ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یو نیور نو, لائک اٹ از ہیومن ایکسپیرینس از ویری لمیٹڈ. کہ آپ کا آج ابھی اگر آپ کو 2 دن سے کسی کو کھانا نہیں ملا, اس کو سفرنگ ہوگی. اس کو کہیں پر اچھا بفے مل جائے کسی 5 اسٹار ریسٹورینٹ کا, اس کی سفرنگ ختم, وہ ختم ہو گئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا اپنی سفرنگ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ایک کر کے ایسے ختم کرنا ہے کہ میری سفرنگ تھی, مجھے ایموشنل سفرنگ تھی, میں نے اس کو ایسے ہی اس کا سدباب کرنا ہے. پھر مجھے فزیکل سفرنگ تھی, میں نے اس کا ایسے سدباب کرنا ہے. اس کی کوئی لمٹ جو ہے وہ کہیں پہ نکلے گی نہیں, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. ریلیجن جو ریویلڈ ہے, مطلب ہمیں اسلام میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے, سفرنگ از ٹروتھ, بٹ سفرنگ ایز اے ہول آپ کو ایک پوائنٹ تک محدود آپ کی لائف کو نہیں کرتی. سفرنگ از اے پارٹ آف لائف. اگر آپ سفر کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا. بالکل صحیح. اور اگر آپ اس کو اوور پاور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے آپ کے اوپر, آپ نے اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ دونوں پارٹ جو ہیں ان کے ہیں آپس میں انٹیگریٹڈ. دین جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے دیتا ہے. آپ اس پرسپیکٹیو پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو باری باری ایک سفرنگ کے اوپر ورکنگ نہیں کرنی ہے اور اس کے لیے کچھ ایکسپیرینس نہیں کرنا ہے. اچھا, اب یہ کہا جائے کہ انسان کے اندر یہ اقتضا موجود ہے, یعنی اس کی کوگنیٹیو ڈومین اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہائر ایک ایکسپلینیشن ہو جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کے لیے. تو اگر کوئی انسان یا کوئی نظام فکر اسی پوزیشن کے اوپر صرف کھڑا ہوا ہے تو وہ ریلیجن کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہ بات ہے نا, فار ایگزامپل کہ ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم آج سے چلے جائیں لائک 70-80 سال پہلے چلے جائیں, اس دور کو دیکھ لیں. نئی گاڑیاں آئی تھیں, کارز آئی تھیں, انہوں نے انسانوں کی تھوڑی سی تکلیف رفع کی تھی. صحیح ہے. کہ جو چلنا پڑتا تھا یا جانوروں کے اوپر سفر کرنا پڑتا تھا, ٹائم بڑا لگتا تھا, تو گاڑیوں کے کارز کے آنے سے وہ والا جو فیکٹر تھا نا وہ بہت کم ہو گیا, بڑی آسانی ہو گئی. دیر واز اے ڈکریز ان سفرنگ. ویری امپورٹنٹ انوینشن, آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ اٹ بائی دا وے, ویری امپورٹنٹ. لیکن ہمیں ہمارا علم اور آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا وہ بڑا محدود تھا. ایک فائدہ ہوا, اور اب ہم ماشاء اللہ سے جس شہر میں رہتے ہیں اس میں اس کے پولوشن سے جو اثرات ہو رہے ہیں وہ آگے نکلا ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا تھا ایسا ہو جا رہا ہے, ایسا ہو گیا نا. یہ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سفر کو تیز رفتار تو بنا لیا ہے, جلدی اب آپ کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, سفر بھی تو ہو گیا تھا یعنی جلدی پہنچ کے کرتے کیا پھر مصروف ہے یا فارغ کے فارغ ہے, یعنی بے مقصدیت ہے نا اس میں. جلدی پہنچ گئے ہیں آپ, سڑکیں بن گئی ہیں. اور دوسرا مسئلہ جیسے اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جب شہر میں رہتے ہیں تو اس کے پولوشن, اور وہ اب جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں لاہور میں, مطلب سب جانتے ہیں کہ جو پولوشن کا لیول ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا, اور اس کے آپ اور مزید سائڈ افیکٹس ہوں گے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں نا, وہی بات ہے. اگر آج سے 60-70 سال پہلے کا جو انسان ہے وہ کہتا ہے جی لو جی اب کار آ گئی ہے, یہ ہمارا ورلڈ, یہی دس از اے سیویئر, یو نو اٹ ول سیو سو مچ ٹائم, ویری بیوٹیفل انوینشن, لکس ویری ایلیگنٹ ایز ویل, لگژری ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ان فیوچر کیا ہونا تھا یو ڈیڈنٹ نو. اگر آپ اس وقت اپنا ایک ورلڈ ویو بنا لیتے, اس وقت اپنا ایک نظریہ بنا لیتے جو آگے چل کے اس کی بربادی ہی ہونی تھی. اب الیکٹرک کار کی طرف آ رہے ہیں نا, اب جی نہیں اب تو کمبشن ٹھیک نہیں ہے, اب دیز ایمیشنز آر ہارمفل. ناؤ وی آر کمنگ ٹو نو اباؤٹ اٹ. فار ایگزامپل پلاسٹکس کی ایگزامپل لے لیں, پلاسٹک کتنا فائدہ مند ہے. کسی چیز کے اندر بھی آپ کو جو پہلے جو آپ کو مسائل ہوتے تھے جی, وہ جو بیگس تھے وہ کپڑے کے ہوتے تھے, یہ وہ چیزیں ان دا بگننگ وین پلاسٹکس کیم
بہت فائدہ دیا انہوں نے انسانوں کو, ابھی بھی دے رہے ہیں, لیکن ان کے جو اثرات ہیں, پولوشن ہے, مائکرو پلاسٹکس ہیں جو لیڈنگ کاز آف کینسر ہے, لیڈنگ کاز آف کینسر ہے. اس وقت کے حساب سے اگر آپ کہتے تھے ناؤ دس از دا سیویئر فار ہیومنس, یہ جو چیز ہے نا یہ انسانوں کے لیے بس یہ اخیر حد ہو گئی. اب تو جتنی آسانی پلاسٹکس نے کر دی اتنی تو اب کچھ نہیں ہو. اس وقت کا انسان اگر یہ سوچ کے بنا لے تو آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے, یو کین نیور ٹیل بیسڈ آن یور ایکسپیرینس ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ. You can never tell it. How can you tell it? That is where the role of religion comes. The role of this revealed religion, revelation کا جو آپ کو جو فیکٹر آتا ہے وہ انسان کی پہلے کی, بات کی, اس وقت کی, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر تینوں کو دے کر آتا ہے. آپ کا اسلام کیوں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں, اور وہ حقیقت میں ایک مطلق ایک اپنا فیکٹس رکھنے والا ریلیجن ہے کہ اس کے اندر نہ صرف اس وقت بلکہ آج کے دور میں بھی اور اس کے آنے والے دور کے بعد بھی آخر تک کے لیے ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری جتنی کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں ہمیں ایک پرٹیکولر پوائنٹ تک لیڈ تو کر سکتی ہیں, ہیلپ تو کر سکتی ہیں, لیکن ہمیں ان فیوچر کون سی چیز فائدہ دے گی, کون سی نہیں دے گی, سفرنگ کہاں سے آنی ہے, کیسے آنی ہے, اور اس کا سدے باب ایریڈیکیشن کہاں سے ہونی ہے, یو نیور نو اباؤٹ اٹ. سو دیٹ از ویئر دا بلیف کمس and that is where the pivotal role of beliefs comes in human's life. صحیح, یعنی ایک اقتضاء انسان کے اندر موجود ہے, اس اقتضاء کا جواب ہے ریویلڈ نالج, ریویلیشن, وہی. اور وہ اس وقت میں تو جو جناب موسیٰ کو دین دیا گیا وہی تھا, اور جو جناب مسیح کے وقت میں ان کو جو دین دیا گیا وہی دین تھا, اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے. وہ اس انسان کی بنیادی اقتضاء کا جواب ہے. Exactly. اچھا, اس کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنے استاد صاحب کا پھر ایک جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں, حافظ عبداللہ صاحب, کہ جو اسلام ہے نا, یا اسلام کی جو فیتھ اسٹیٹمنٹ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ صرف ایک فیتھ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے دیگر سینکڑوں ریلیجنس کی طرح. یہ نفس الامر کا بیان ہے, یعنی آبجیکٹیو ریئلٹی بھی اسی طرح ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہی ہیں. اسلام کے جو بیان ہے, اپنی تفصیل میں تمام بیانات جو ہمیں اس مذہب سے ملتے ہیں وہ اپنی آبجیکٹیو ریئلٹی کا بیان ہے. یعنی نفس الامر میں ہے بھی ایسا ہی نا, یعنی جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ قرآن کا بیان ہے, تو حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے مذہب کے مطالعہ میں اس چیز کا کانفیڈنس بھی رکھنا چاہیے کہ جب جو بیان یہاں آ رہا ہے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, وہ بیان حقیقت کا بیان ہے, اور حقیقت بھی باہر ویسے ہی ہے, وہ کورسپونڈ کرتی ہے اس کے ساتھ. ہم اس فیتھ یا اس کانفیڈنس کے ساتھ آگے چلیں گے. آگے چل کے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ ہم اس بات کو بھی آبجیکٹیولی کیسے دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا الگ موضوع ہے. فی الحال ہم جینیسس آف ریلیجن کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے دو اس کی جو ڈومینس کی تھیں, کہ ایک تو تھیولوجیکل ہے اور دوسری نان تھیولوجیکل یا فلاسفیکل یا سائنٹیفک ہے کسی حد تک, اس میں ہے. اس میں بہت بڑا حد ہوتا ہے, بہت حد تک رول ہوتا ہے ورلڈ ویو کا, کہ آپ انسان کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ انسان کے اور خدا کے تعلق کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اس سے آپ کس پرسپیکٹیو کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ آپ ریلیجن کو کیا سمجھتے ہیں, اور آپ کے نزدیک ریلیجن کیا ہے. کیا آپ کے نزدیک, یعنی یہ سمجھا جاتا ہے, ایکچوئل مثال ہے, یعنی ڈرخائم جو ہے وہ ریلیجنس کو صرف سوشل کوہیژن کی ایک چیز سمجھتا ہے, یا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا ایک فائدہ ہے. بہرحال یہ فائدہ تو ہے ریلیجن کا, اور ریلیجن اس کو پریکٹس بھی کرتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے ریچولس کے اوپر لانے کے لیے, لیکن یہ واحد مقصد نہیں ہے اس کا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں انتھروپولوجیکل اپروچ ہے, سائیکولوجیکل اپروچ ہے, وہ دین کو صرف ایک نظریے سے دیکھتی ہیں, اور پوری انٹرپریٹیشن انسان کی, انسانی کلچرز کی اور انسان کی ہسٹری کی اس کے اوپر کھڑی کر, اس پوزیشن کے اوپر کھڑی کر دیتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس طرح کے اپروچز کے اوپر بات کریں, کہ اس طرح کی کون سی مین کیا اپروچز ہیں, 2-3. ہم ایک کیس اسٹڈی کو لے لیتے ہیں. کیس اسٹڈی ہم لیتے ہیں نیشنلزم کی. فار ایگزامپل, ہمیں ایک ہیومن کلچر کو اس کے پھلنے پھولنے کے لیے, اس کی بہبود کے لیے, اس کے پازیٹیو وے کے اندر پروگریس کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے تو ایک چیز تو ضرورت ہے مذہب کے اندر آتی ہے نا, کہ آپ کو مذہب کی ضرورت کن وجوہات کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہیومن نیڈز ہیں, ہیومن رسپانسز ہیں جو اس کو چاہیے, اس کی فلفلمنٹ کے لیے مذہب ضروری ہے. پلس ایک بہت بڑا فیکٹر یونٹی کا, ایک بہت بڑا فیکٹر یونیفارمٹی کا, ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کو انڈر ون امبریلا ورک کرنے کے لیے. کوئی بھی سویلائزیشن, کوئی کلچر ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ یونٹی میں کام نہیں کر رہے. اگر آپ بے ہنگم اسکیٹرڈ اپنے ایک ایز اے ہول ایک پلیس کے اوپر چل رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ نو ویئر. صحیح, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیس اسٹڈی ہم لیتے ہیں آج کے زمانے کی, کیونکہ پرانی بات تو نہیں کریں گے. ہم نیشنلزم کو دیکھتے ہیں. کیا نیشنلزم ایک بائنڈنگ فیکٹر, یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے؟
کسی حد تک بلیف تو یہی تھا کہ نیشنلزم وہ فیکٹر ہے جو کہ انسانوں کو ایک پرٹیکولر لینڈ کے اوپر جہاں پر ایک جیسی نیشنلٹی رکھنے والے لوگ رہتے ہیں وہ ہمیں ایک کر دے گا. شروعات میں آپ کو پتہ ہے یہ ایکسپیریمنٹیشنز ہوئی نیشن اسٹیٹس کی, آہستہ آہستہ چلتے چلتے ان اسٹیٹس کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے اب ان کی سب ڈویژنز آ گئیں. بالکل فار ایگزامپل میں وہی کہتا نا کہ ضرورت مذہب میں آپ کو جو چیز آپ کو اینڈ پہ بائنڈ کرے گی نا وہ ایک ہی چیز ہوگی, وہ بعد میں. اب آپ کو نیشنلزم کی اندر فار ایگزامپل آپ ایک پرٹیکولر کنٹری کی مثال لے لیں جہاں پر ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز, ڈفرینٹ لینگویجز, ڈفرینٹ پیپل ود ریسز, سو مینی ادر ریسز پریزنٹ ہیں. ہم اپنی ہی مثال لے لیں, کتنے ہمارے پروونسز ہیں جن کی مختلف لینگویج, مختلف ریس, مختلف کلچر, ہر چیز مختلف ہے. 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر آپ دور جائیں یہاں سے تو ہماری تمام کی تمام چیزیں بدل جاتی ہیں. کون سا یونیفائنگ فیکٹر ہوگا جو ہمیں یہ کر سکتا ہے؟ کیا میں پنجابی ہوں, آپ پنجابی ہیں, یہاں پہ کوئی پٹھان بھائی ہوگا, ہمیں اس سے کون سی چیز ریلیٹ کر سکتی ہے؟ بالکل صحیح. کیا میں کہوں گا میں بھی پاکستانی, تم بھی پاکستانی, ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا بات ختم ہو گئی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ سم تھنگ ٹو ریچ دا ہارٹس آف پیپل جو ان کے دلوں کو ملا دے. تو دلوں کو ملانے والی چیز تو اسلام کی شروعات میں اخوت کا, زبردست, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اخوت کا جو ایک نظریہ اسلام نے بیسڈ آن اسلام ریلیجن پہ دیا تھا, وہ کبھی بھی آپ اس کو آپ سپرسیڈ کر ہی نہیں سکتے. اٹ از ناٹ ایون پاسبل ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. ہمیں وہی چیز اور میں اس چیز کا بھی انکار نہیں کرتا, دا سیم سارٹ آف لائک کلچرس ان ادر ریلیجنز آر آلسو پریزنٹ. آئی ووڈنٹ سے کہ جوڈائزم کے اندر نہیں ہے, لیکن ان کی تعداد اتنی چھوٹی ہے, بالکل ریسسٹ ریلیجن ہے. دے ڈو ناٹ ایکنالج ادر ریسز, وہ دے ڈو ناٹ ایون, ایک ہی نسل ہے ان کے یہاں, دوسرے کا چیلنج بھی نہیں ہے. باقیوں کو تو وہ جو نان جوز ہے نا ان کو تو وہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں لائک وہ کیڑے مکوڑے اور وہ ایسے, دیر از سیکنڈ گریڈ فار دیم. نان جینٹائلز ہیں یا وہ سیناگوگ میں ایک لائن لگا دیتے ہیں کہ اس سے پیچھے رہیں گے. فار دیم جینٹائلز آر لائک ہمارے اندر دیکھ لیں, کوئی گورا اسلام قبول کر لے, کالا کر لے, جو ہو گیا وہ ہم دل سے کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے. کوئی ہمیں کوئی اس میں کیوں, ہماری پہلے دن کی جو پروگرامنگ ہے وہی ایسی ہے. ہماری پروگرامنگ ہی ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی گورا اسلام قبول کرے, کالا کرے, کوئی کسی رنگ کا ہو, کوئی کسی زبان بولنے والا ہو, میرے اندر اس کے اندر ایک فیکٹر ہے جو ہمیں ایک کر رہا ہے. میں اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا, لیکن میں نماز کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہوں. میری اور اس کی ایک ہی پریکٹس ہے. ہم نے ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے, ہم نے ایک ہی جگہ نماز پڑھنی ہے. ہمارے اندر یونیفائنگ فیکٹر آ گیا, بغیر کلام کیے دونوں کے اندر دل کے اندر احساس آ گیا, ہم ایک دوسرے کے سے سیف ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوئی ہارم نہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ وی کین گیٹ along with each other in that regard. یہ ضرورت جو دین کی, ریلیجن کی, جو یہ پورا کرتا ہے, اسلام پورا کرتا ہے, کسی اور چیز میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے, کسی اور چیز میں یہ ہے ہی نہیں ایبلٹی کہ وہ یہ کر سکے. اگر ہوتی تو میں آپ یقین کریں کہ لوگ کر چکے ہوتے اس کو. بالکل, اگر ہوتی جتنے تجربات ہو چکے ہیں اب تک تو وہ ہو گیا ہوتا. یہ فیکٹر اگر ہو سکتا تو ہو چکا ہوتا. اب تک ہم کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم کیوں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ملتی, کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ہم نہیں اس کو امپلائی کر پاتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہم دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ وجہ ہے. ہمیں ہمارا یہ سسٹم ہونا چاہیے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم وہ لیفٹ جانا چاہیے. وہ اب تو ہے نا, ایک سینٹر لیفٹ ہے, ایک سینٹر رائٹ ہے, ایک ایکسٹریم فار رائٹ ہے, ایک فار لیفٹ ہے. یہ والی اب ڈویژنز ہے نا, تو ایک وہ والی ہے, ایک یہ والا ہے, سینٹر ہے, وہ ہے. ہم بھائی مڈل والے پاتھ والے, اس کو بھی تو چیک کر لو نا, اس کو بھی تو دیکھ لو, اس کو بھی اپلائی کر کے دیکھ لو کچھ بنتا ہے کہ نہیں. تو وہی بات ہے کہ ہم اس لیے وی آر اینڈنگ اپ نو ویئر بیکاز آف دس پرٹیکولر ریزن کہ ہم نے وہ چیز فارمولا جو ملا ہوا تھا پانی کا H2O, اس کو ہم نے ہائیڈروجن پر آکسائڈ کر کے H2O2 کر دی ہے, اور وہ ایسیڈک ہو گیا. تو ایسڈ اب کے آپ کے اندر جائے گا نہیں, یہ مسئلہ ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماڈرن کچھ نظریات ہیں انسان کے کلچر کے حوالے سے یا انسان کے حوالے سے, سیکولرزم ہے, پھر کچھ لبرلزم ہے, جو بھی ازمز ہیں, وہ دین کو ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں. جی, کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہم نے پہلے دو ترتیب بنائی ہے کہ ایک تھیولوجیکل پوزیشن ہے اور دوسری جو ہے وہ فلاسفیکل یا سائنٹیفک پوزیشن ہے, کیا یہ دونوں پوزیشنز میوچولی کورسپونڈ کر سکتی ہیں ابھی موجودہ کسی بھی ماڈرن ڈیبیٹ کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم ریلیجن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی نظر بھی بڑی اہم ہے, نظر کا بھی فرق ہوتا ہے. ہم اگر ایک سیکولرسٹک وے سے اس نظر سے دین کو دیکھ رہے ہیں, ریلیجن کو, تو ہمیں وہ صرف پریکٹسز نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, سیم کر لیں لبرلزم کا بھی, آپ کو اسی طرح سے وہ بھی آپ کو صرف ریلیجن پریکٹسز کا مجموعہ نظر آئے گا.
دوسری نظر ہے ایک وہ نظر پولیٹیکل نظر ہے. آپ دیکھ لیں, اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اگر میرے فائدے میں نظر آ رہا ہے ریلیجن کارڈ کھیلنا, تو مجھے یہ ریلیجن بڑا پیارا لگے گا. اس کی پریکٹسز دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, لوگ نماز پڑھتے ہیں, لوگ روزے رکھتے ہیں, اچھی افطاری دینی چاہیے, اب اسلامک ٹچ لگائے گا, ہر چیز ہے. اور اگر میں بالکل ایک ریلیجس اسلامسٹ پرسن ہوں تو مجھے ایک پورا ضابطہ حیات نظر آئے گا. مجھے ایک پورا ایک کمبینیشن آف ایوری تھنگ نظر آئے گا. مجھے یہ زندگی جینے کا ایک مینول نظر آئے گا. بالکل صحیح. نظر کا فرق ہے نا کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے مسلم ازمس کا بات کی, ان ازمس کے اندر ان کے دیکھنے کا نظریات کیا ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں. سیکولرزم کے اندر مذہب از آل اباؤٹ یور پرسنل سم تھنگ, کوئی بھی آپ کی پرسنل چیز ہے, آپ کی اور بھی کوئی پرسنل چیز ہو, ان کو دے فار دیم فار سیکولر پرسنس ان کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے. آپ کی پرسنل چیز اور بھی کوئی ہو سکتی ہے. آپ کوئی چاہیں تو وہ آپ کو پتا نا امریکن اسٹیٹس میں وہ بھی ہے, ویڈ جس کو ہے وہ بھی وہ الاؤڈ ہے. پرسنل ہے نا آپ کا میٹر. آپ ایز فار ایز یو آر ناٹ ہارمنگ سم ون ایلس, آپ کسی اور کو کوئی نقصان نہیں دے رہے, یو آر ناٹ ڈسٹربنگ دا پبلک اسفیئر. ہاں جی, تو آپ جو مرضی کریں, بلکہ آپ کو سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں. وہی آپ پئیں, آپ چرس گانجا پئیں, کچھ بھی کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ LGBTQ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کو کوئی, بیکاز فار دیم اٹس پرسنل. ٹھیک ہے, پرسنل میٹر ہے. اچھا, وہ ریلیجن کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ اپنا وہ زندگی پرسنل لائف میں کچھ بھی کر رہے ہیں, ہاں پولیٹیکل ڈومین میں نہیں آنا, یہاں پہ نہیں آنا. یہاں پہ آ گئے تو پھر میں تم سے نپٹ لوں گا. تو وہ کہتے ہیں اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کا پرسنل میٹر ہے, آپ جو چاہیں کریں, بس ہمارے اندر پنگا نہ لینا, یہ بات ہے. اور جو یہی لبرل سیکولر ورلڈ ویو یہی ہے دین کو دیکھنے کا. دوسری طرف آ جاتا ہے ہمارا ورلڈ ویو جو کہ ایک اسلامسٹ, یا آپ کہہ لیں کہ ایک تھیولوجیکلی اپ رائٹ پوزیشن ہے میرے نزدیک, کہ ایز فار ایز ایٹ لیسٹ اسلام از کنسرنڈ اٹ واز نیور سپوز ٹو بی این امیلگم اور دا کمبینیشن آف پریکٹسز. It is supposed to be a system. It is supposed to be something that should be applied on all parts of a human civilization. ہم اس کو پولیٹیکلی بھی ایکسٹینڈ کریں گے, ہم اس کو کلچرلی بھی ایکسٹینڈ کریں گے ود لمیٹیشنس. آف کورس السلام نے آپ کو, یہی تو ماڈریشن ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ کلچرس کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے. آپ اس کے اندر ایز فار ایز دے آر فائن اکارڈنگ ٹو دا گائڈ لائنس اینڈ لمیٹیشن سیٹ بائی اسلام, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کو ہر ایک پارٹ, ہر ایک فریکشن آف ہیومنس لائف, ہر ایک چھوٹی سے فریکشن سے بڑی فریکشن تک, موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی پرسنل لائف, یہ وہاں بھی ایکسٹینڈ کرے گا, آپ کی کلیکٹیو لائف تک بھی ایکسٹینڈ کرے گا. یہ ہر جگہ پہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے فرام دیٹ نظر, فرام دیٹ اینگل, جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ وہ فرق ہے جس سے آپ ریلیجن کو دیکھیں گے تو آپ کو ان ورلڈ ویوز کی سمجھ لگ جائے گی کہ ہم کہاں سے اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. یہ پوائنٹ. تو ابھی ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور ریلیجن کے اوپر اعتراضات اور مذہب اسلام سے متعلق یا قرآن مجید سے متعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق خاص طور پر مولدین کی کیا اعتراضات ہوتے ہیں, اس کو ہم اپنی آنے والی ایپیسوڈس کے اوپر فوکس کریں گے. اور اس پوری سیریز کا مقصد یہ ہے, ابھی ٹو کنکلیوڈ ہم صرف اس کے اوپر میں یہ کمنٹس کر دیتا ہوں کہ ہم اس وقت جینیسس آف ریلیجن کی جس جہت کو ڈسکس کر پائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مذہب کا آغاز ہے یا اس کا جو ارتقاء ہے وہ ایک تو گراؤنڈس ہیں اس کی جو وحی کے اوپر مبنی ہے, یعنی جو یہودیت ہے, عیسائیت ہے اور اسلام ہے, اور اس کی ایک دوسری اپروچ یا اس کا ایک دوسری جو سائڈ ہے وہ نان تھیولوجیکل ہیں, اور وہ ہیں کہ جو وحی کے اوپر بنیاد نہیں رکھتی ہیں یا اپنے کسی ریلیجیس ایکسپیرینسز کے اوپر بنیاد کرتے ہیں, یا اپنے کسی ہیومن جو بھی آپ کی انسٹنکٹس ہو سکتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں مطلب اس میں میجرلی فیئر ہے اور ہیپینیس ہے ایون, اور جس طرح کی بھی جو ڈائٹیز ہیں, مختلف چیزیں, ان کے اوپر بنیاد کر کے جو ریلیجن کو دیکھتے ہیں یا ریلیجن کو سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک ریلیجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یا کسی دی کریٹر سے کوئی کٹی ہوئی چیز ہے, اور ایک بہت ہی لوکلائزڈ اور بہت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق صرف کچھ پریکٹسز سے ہے. اگر وہ کر لی جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کی جائیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ان کے یہاں چیزوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ مذہب کو ایک سائڈ پر لگاتے ہیں تو. لیکن دین اسلام اس نوعیت کا دین نہیں ہے.
یہ دین انسان کی پرسنل لائف سے لے کر اس کی پولیٹیکل لائف، اس کی پبلک لائف، اس کی کلیکٹیو لائف تمام کو متاثر کرتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور یہ اقتضا رکھتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان احکامات کو اپنی ذاتی زندگی پر اور اپنی پبلک زندگی کے اوپر نافذ کریں. ایگزیکٹلی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر عمر فاروق سعید کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.